حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام نبی تھے، اس قوم پر عذاب آیا، تو قرآن پاک میں بیان کیا کہ جب قوم عاد کے بھائی نے اپنے مخاطبین کو آکاف ریگستانی بستی میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کے والے سے ذکر یہ کیا گیا کہ جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے اپنی امت کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، اس سے بچ کے رہو، تبلیغ دین کرتے رہے، جو ڈرے اللہ نے انہیں جنتیں عطا کر دی، انبیاء علیہ السلام کی سنگت عطا کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے جب ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو آپ نے اپنی قوم کے لیے ہلاکت کی دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب نازل کیا آندھی کی صورت میں۔ ابتدا بدھ والے دن سے کی گئی اور پھر 8 دن مکمل ہوئے، یہ شام تک آندھی چلتی رہی۔ اتنی سخت آندھی تھی کہ یہ باقاعدہ اونٹوں اور گھروں کو ہوا میں اڑا کر لے گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام جن کو عذاب سے ڈرا رہے تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ملے، تو ان سارے لوگوں کو اللہ نے محفوظ رکھا، محفوظ مقامات پر چلے گئے۔ تو یہ جو نسبت ہے انبیاء علیہ السلام کی، یہ انسان کو کیسے فائدہ دیتی ہے کہ جب اللہ وحدہ لم یزل کا عذاب آیا تو نبی پاک جو حضرت ہود ہیں ان کی نسبت نے ان کی امت کے لوگوں کو بچا لیا، جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر عمل کیا تھا۔ پس وہ آندھی درختوں کو جڑ سے بھی اکھاڑ رہی تھی، گھروں کو تباہ کر رہی تھی۔ جو لوگ گھروں میں نہیں تھے جنگلوں میں چلے گئے، وہ آندھی ان کے پیچھے جنگلوں میں چلی گئی، وہاں جا کر انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ پرندے بھیجے ان پر، پھر سیاہ پرندوں نے انہیں گھروں سے نکالا اور ان کے مردہ جسموں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ قوموں پر اس طرح عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جتنے گناہ کرتی ہے، اس کو کہا کہ آخرت میں اس کا عذاب ہوگا، حساب کتاب لیا جائے گا۔ چھوٹے عذاب بھیج دیے، معیشت کا عذاب ہے، رزق کی کمی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، لیکن ڈائریکٹ جن کی قوموں کو تباہ کیا گیا وہ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں کتنی قومیں ایسی ہیں جن قوموں نے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے بعد جب تک چاہا تو حضرت ہود علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ آپ 460 سال پھر زندہ رہے۔ آپ اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 800 سال کا عرصہ موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا میری امت جو ہے یا میری جو مدد ہے وہ سبا سے کی گئی۔ 2 قسم کی ہواؤں کا ذکر ہے، حضور نے فرمایا میری مدد سبا سے کی گئی، اور حضرت ہود علیہ السلام پر ہوا جو چلی وہ دبور اسے کہتے ہیں، دبور ان کی قوم کی طرف چلی۔ جو سبا ہوتی ہے یہ مشرق سے چلتی ہے، اسے خوشبودار ہوا کہا جاتا ہے، یہ سکون دیتی ہے، لوگوں کو اطمینان پہنچاتی ہے۔ ہم شعر بھی پڑھتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے جا کے کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ تو یہ صبا جو ہے یہ باد صبا کا لفظ آتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا میری مدد صبا ہوا سے کی گئی، اور حضرت ہود علیہ السلام پر دبور ہوا بھیجی۔ دبور جو مغرب سے چلنے والی ہوا ہوتی ہے، اور یہ آندھی ہوتی ہے، طوفان ہوتا ہے، اس میں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہماری مدد سبا سے کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شاری کرنے والا بنائے، سنت و سیرت پر عمل کرنے والا باعمل انسان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔